یہ عوامی رومر ہے، ابھی تو دودھ پیتا ہے، غذا تھوڑا ہی کھاتا ہے. تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ دودھ بھی غذا ہے، بلکہ دودھ تو وہ غذا ہے کہ اس میں کھانا بھی اور پانی بھی ہے، دونوں چیزیں. اور آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے عموماً کی مثال دی، عموماً کا سوال کیا کہ عموماً بچے بھی پیشاب کرتے ہیں، بڑے بھی تو کر دیتے ہیں. بعض بڑے ہوتے ہیں جن کا پیشاب نکل جاتا ہے، بعض کو بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. اور الٹی تو بچہ ہو یا بڑا سب کو اچانک اچھولگا لگا، بیمار ہے، مریض ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور ایک دم اچھول گیا آنکھ کر کے اس نے الٹی کی، منہ بھرائی ہو، ناپاک تو ہے. اگر اس میں کھانا صفرا یا پانی نکلا، ہاں بلغم خالص نکلا تو ناپاک نہیں ہے. تو بلغم کی تو پتہ نہیں، کبھی دیکھنا بھی یاد نہیں پڑتا کہ نکلی ہو کسی کو. عام طور پہ کھانا ہی نکلتا الٹی میں تو ناپاک ہو گیا. بڑا پیشاب بعض کا جلاب ہو جاتا ہے مریض کو، اس کے بھی امکان رہتا ہے. یا خون زخم پاؤں میں لگ جاتا ہے، کانچ لگ گیا، کیل بھگ گئی، اور کارپیٹ پہ آپ کھڑے ہوئے اور قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، تو خون کے قطرے اگر آپ کے کارپیٹ پہ گرے تو وہ حصہ بھی تو ناپاک ہو گیا نا. ایک بار میں نے وہ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوایا، اتفاق سے میں کارپیٹ کے ایک پیس پر بیٹھا ہوتا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا میرے گھر میں یہاں پر کارپیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ ضرورتاً کام آتا ہے. اور ایک پرانے کارپیٹ کے 2 ٹکڑے ہیں، وہ وضو خانے پر 2-3 ٹکڑے لگائے ہوئے تاکہ وہ وضو کر کے استائی بھائی جب چلتے ہیں نا، وضو خانہ ہے، استائی بھائی آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ پھر فرش پر وہ پاؤں کے نشانات بنا دیتے ہیں. تو وہ ان کا کہ یہ چلیں تو ان کے پاؤں پوچھنے کے لیے سمجھو وہ پائدان کا کام دے رہے وہ کارپیٹ کے پیس. تو بہرحال ایک کارپیٹ کے ٹکڑے پر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالا سرنج سے استائی بھائی نے. اب وہ بے احتیاطی میں وہ سرنج سے خون، سرنج بولتے ہیں یہ انجیکشن جس کو ہم بولتے ہیں، انجیکشن کی جو نلکی ہوتی ہے نا، اس ساری کو سرنج بولتے ہیں. اور سرنج کے ساتھ جو لگتی ہے اس کو نیڈل بولتے ہیں، جس سے دباتے ہیں نا آلہ، اس کو وہ بولتے ہیں اپنے پسٹن. تو وہ پسٹن دب گیا یا کیا ہوا تو خون کا ایک قطرہ وہ میرے کارپیٹ پہ گر گیا. اکثر وہ نماز میں میرے استعمال ہوتا ہے، یعنی نماز میں سجدہ تو عام طور پر نہیں کرتا، میں اس پہ کھڑے ہو کر زمین کے فرش پر سجدہ کرتا ہوں. اب تقریباً اسی جگہ پر جو میری مخصوص جگہ تھی اسی کے قریب وہ قطرہ خون کا گرا. اب میں آزمائش میں آ گیا، اب میں کیا کروں. اب وہ کیا قطرے کو پھر وہ اس پہ نشان لگایا کہ یہ اب اپنے وہ پاک کرنا ہے. تو بہرحال جب توفیق ملی وہ حصہ پاک کیا گیا. تو یہ آزمائش، اب میں بچہ بھی نہیں ہوں، اوسا مریض بھی نہیں ہوں کہ جس کی وجہ سے بے احتیاطی میں، بے خیالی میں یا اچانک کوئی قے وغیرہ ہو گئی، ایسا بھی نہیں. تو خون کا قطرہ گر گیا. تو یہ تو سب کے گھر میں اس کے امکانات موجود ہیں، روشن امکانات ہیں. اور سارے گھر میں جو کارپیٹ ہے، جو پھر کارپیٹ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ چپکاتے ہیں. وہ چپکانے کا جو مشہور ایک لوشن آتا ہے، اس کا نام شاید تقریباً کو معلوم ہوگا، ٹیوب آتی ہے. وہ نام لینا میں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ نام اللہ کا نام ہے، عبد کے بغیر اس کو پکارنا نہیں چاہیے. لیکن وہ نام اس کا مشہور وہی ہے، ویرائٹی. اللہ کرے وہ کمپنی والے میری آواز سن رہے ہو تو اللہ کرے وہ نام ہی بدل دیں. اب جب ایک چیز پاپولر ہو جاتی ہے نا، تو گڈ ول بن گئی اس نام. اب وہ نفس کے لیے بڑا گرا ہے بدلنا. اس سے باقاعدہ وہ چپکا دیتے ہیں زمین پر، وہ کھاڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اب ایسے کارپیٹ پر اگر خون گرا، موت گرا تو کیا ہو، کس طرح پاک کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 6، قاعدہ اخیرہ،
یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے مغرب کے علاوہ، اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملا لے۔ نمبر 7 خروج بسنعہ، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا کلام یعنی بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن مطلب کہ ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے، یہ خروج بسنعہ کی تعریف۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل، ٹوٹ گئی۔ یعنی یوں سمجھو اس کو کہ التحیات پڑھ لی، قعدہ اخیرہ آپ کا مکمل، تو درود ابراہیم چلو پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، قعدہ اخیرہ ہو گیا۔ اب خروج بسنعہ یعنی آپ کو نماز سے خارج ہونا ہے تو ایسا فعل کرنا پڑے گا۔ صرف آپ نے بیٹھے بیٹھے اب یہ طے کر لیا کہ میری نماز پوری ہو گئی تو بھلے ساری رات بیٹھے رہے، ٹھیک، نماز پوری آپ کی ختم نہیں ہوئی جب تک کوئی ایسا فعل قصدن نہیں کریں گے جس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ قصدن کرنے سے مراد کیا فعل، کیا حال ہے بھائی، بات کی نا آپ نے ارادتاً بات کی، کیا حال ہے، آپ نماز سے باہر ہو گئے، مگر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر آپ نے قصدن نہیں، بے خیالی میں کسی کو دیکھ کر پوچھ لیا کیا حال ہے، پھر یاد آیا میں تو نماز میں ہوں، تو اب یہ بلا قصد جو آپ نے کیا حال ہے پوچھا نا، تو یہ نماز باطل ہو گئی، آپ کی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لہذا واجب یہ ہے کہ نماز سے باہر ہونے کے لیے سلام کے ذریعے باہر ہو، تو اس لیے وہ طریقہ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 2 سلام مطلب اس طرح۔ تو پہلی بار جب یہ آپ نے خروج بسنعہ ہی نماز سے فارغ ہونے کے لیے السلام یہ کہتے ہی نماز سے آپ باہر ہو گئے، علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہیں گے لیکن وہ السلام لفظ سلام کہتے ہی نماز آپ کی خلاص، میں دونوں بار سلام پھیر لیجئے۔ تو یہ واجب ہے کہ سلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو، اور فرض یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے قصدن کیا جائے جس سے نماز سے بندہ فارغ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، یہ واجب الاعادہ کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ پڑھ لینا واجب، اعادہ کہتے ہیں لوٹانا، جس کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، دوبارہ پڑھنا واجب ہے، واجب الاعادہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے مرشد جان یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز میں کتنے اور کون کون سے واجبات ہیں؟ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ 30 حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً 30 واجبات۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2